أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من جو یجادل بحث کرتے ہیں تم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ویتبع اور پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید ہر شیطان مرید سرکش کی. یہ قرآن کا ایک بنیادی موضوع ہے کہ لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو موت سے امکنار کرے گا. لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے ذریعے سے دنیا کو ختم کرے گا. اور یہ بات بنیادی طور پر سمجھائی جاتی ہے کہ لوگوں یہ عقیدہ بنا لو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے موت کے بعد قیامت کے بعد اللہ رب العالمین تم سب کو اٹھائے گا، میشر کے اندر حاضر کرے گی. جیسے اللہ نے پیدا کیا پھر دنیا کے اندر تم کو موت آتی ہے، اسی طرح قیامت کے بعد تم کو پیدا کیا جائے گا. تم سب نے میشر کے میدان میں حاضر ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. اچھے اعمال ہوئے تو بہترین زندگی کا جنت کی زندگی کا آغاز ہوگا، برے اعمال ہوئے تو بہت برا ٹھکانہ دوزخ کے اندر تم کو پھینکا جائے گا. یہی مضمون ایک دفعہ اللہ کے رسول سمجھا رہے تھے تو ایک کافر اٹھتا ہے، قبرستان کو جاتا ہے، مردے کی کھوپڑی لے آتا ہے، رسول کے سامنے زمین کے اوپر پٹخ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب کہ بوسیدہ ہو جائیں کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم. ان ہڈیوں کو کہ جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں بوسیدہ ہو جائیں تو کون زندہ کرے گا؟ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں، ایسے جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، تو ان کو جواب دے دیجیے قل یحیی الذی انشأ اول مرہ کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. ومن الناس لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں من جو یجادل جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے. ایک طرف اللہ کی بات ہے کہ میں نے تم کو مارنے کے بعد زندہ کرنا ہے، پھر آگے سے جھگڑا کرتے ہیں، بحثیں اور دلائل لاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مر جائے پھر زندہ ہوگا. ہم نے تو کبھی اپنے باپ دادا کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دلائل لانا شروع کر دیتے ہیں، بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے اور دوبارہ اس کو زندہ کر دیا جائے. تو یہاں پر یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کی. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شیطان مرید اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. گویا کہ جو آدمی آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، جو آدمی موت کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے، حقیقت میں وہ شیطان کا پہرو ہے، وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہے، وہ شیطان کی بات کو ماننے والا ہے، وہ شیطان کو دوست بنانے والا ہے. کتب علیہ اور شیطان کے نصیب میں اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے انہ من تولیٰ کہ جو بھی اس کو دوست بنائے گا فانہ یضلہ تو وہ اس کو گمراہ کر کے رکھ دے گا، ویہدیہ اور اس کی رہنمائی کرے گا دوزخ کے عذاب کی طرف. جو بھی شیطان کی بات کو مانتا ہے، جو بھی شیطان کو دوست بناتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو حق راستے سے گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس سے ایسے کام کرواتا ہے، ایسے کاموں کی وسواس اس کو دیتا ہے کہ جس کو کرتے کرتے بالآخر یہ انسان جہنم کے ایندھن بن کر کے رہ جاتا ہے. ایک ایسی آگ کی طرف یہ شیطان اس کو راستہ دکھلاتا، رہنمائی کرتا ہے کہ جو آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے. یہ اس کا 70واں حصہ ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، چکنا چور کرنے کے لیے تو یہ بھی کافی فرمایا کافی ہے، لیکن اس کے باوجود جو جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ سے زیادہ گرم ہے. یا ایھا الناس سے لوگوں ان کنتم فی ریب، بہت سارے لوگ شک کر رہے تھے اس بات کے اندر کہ مرنا یہ تو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہاں انسان مر جاتا ہے، لیکن اس بات کو بہت دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا آخر؟
تو ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ ایسے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ قادر ہے تمہیں پیدا کر سکے، جیسے کہ پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ قادر ہے کہ تمہیں مار دے، جیسے کہ مار کر کے اللہ دکھا رہا ہے۔ بڑے بڑوں کو اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک دن موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ انسانوں کو مارنے کے بعد جلا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو ان کنتم، اگر ہو تم فی ریب شک میں من البعث، مرنے کے بعد جی اٹھنے سے، فإنا خلق، صرف اپنے آپ کے اوپر غور کر لو، اپنی جان کے اوپر غور کر لو، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لو، زندگی کے مراحل کے اوپر غور کر لو، تو انہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جو پروردگار زندگی کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف لے جا سکتے، بچپنے سے جوانی کی طرف، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، بڑھاپے سے موت کی طرف، تو وہ موت سے زندگی کی طرف آخر کیوں نہیں لا سکتا؟ جب جسم عدم کے اندر تھا وجود بخش دیا ہے، وجود بخشنے کے بعد مار سکنا ہے، مارنے کے بعد آخر جلا کیوں نہیں سکتا ہے، دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو لوگوں اپنے آپ کے اوپر ذرا غور کر لو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ حضرت انسان کا آغاز مٹی سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا تھا، اس کے اندر اپنی طرف سے روح کو پھونکا تھا۔ ثم من نطفہ، پھر اور انسانیت کا جو بقا کا اللہ رب العالمین نے طریقہ بنایا، وہ نطفے کے ذریعے سے، کہ ایک مرد کا ایک عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور نطفہ رحم مادر کے اندر قرار پاتا ہے۔ کچھ مختلف مراحل ہوتے ہیں، تقریباً 9 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، اور ایک جان وجود میں آ جاتی ہے، تو حقیر سے، بو سے، حقیر سے، پانی سے انتہائی خوبصورت انسان کھڑا کرنے والا کون ہے؟ جو پروردگار اس کو پیدا کر سکتے تو مار بھی سکتے، جیسے مار کر کے دکھا رہا ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ پورے جسم سے انسان کو نہیں بنا سکتے۔ جب نطفے سے بنا سکتا ہے تو پورے جسم سے، اس ڈھانچے سے، اس ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب نطفے سے بنا سکتا ہے تو پھر انسانی ڈھانچے سے آخر کیوں نہیں بنا سکتا؟ بغیر نقشے کے جب بنا دیا ہے تو اب تو ایک نقشہ موجود ہو گیا، ختم کر کے دوبارہ اس کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ ضرور بنا سکتا ہے۔ تو ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقہ، یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں مادر رحم کے اندر، کہ پہلے 40 دن تک، جیسے حدیث میں آتا ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رکھتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں وہ جمع ہوا خون لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے اندر وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر، انسان کے جسم کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے۔ پھر جب تقریباً 9 مہینے پورے ہوتے ہیں تو اس نطفے سے کہا کہ حسین سی صورت کے اندر ایک بچہ دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ اپنے مراحل کے اوپر، تو پیدائش کے مراحل کے اوپر تو غور کرو۔ فإنا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر عام انسانیت کی نسل کی بقا کو چلایا نطفہ کے انداز سے، ثم من علقہ، یہ نطفہ اگلے مرحلے کے اندر علقہ جمع و لوتھڑا بن جاتا ہے، ثم من مضغہ، پھر اس جمے ہوئے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے وہ پھر بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مخلقۃ، جو شکل والی بھی ہوتی ہے، وغیر مخلقۃ، اور بغیر شکل کی بھی۔ شکل والی ہونے سے مراد مفسرین حضرات نے یہ لکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بناتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پورا بناتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شکل و صورت دیتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ مکمل ہو کر 9 مہینے کے بعد دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ اور غیر محلقۃ سے مراد یہ کہ جو بے شکل والی ہوتی ہے، نامکمل ہوتی ہے، اور اس کے اندر روح کو نہیں پھونکا جاتا، اور وہ حمل 9 مہینے سے پہلے وہ ساکت ہو جاتا ہے، وہ حمل گر جاتا ہے، وہ بے شکل کا ہوتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کر دیں تمہارے سامنے۔ کیا بیان کر دیں؟ اپنی قدرت، تاکہ تم کو بتلا دیں ہماری قدرت کہ کس طرح، ذرا غور تو کرو، آخر وہ کون سی ذات ہے جو نطفے کو جمع خون میں تبدیل کر دیتا ہے؟ کوئی تو ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو جمع خون کو لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہے، لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے؟ ایک نطفہ ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ کون سی ذات اس کو بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو بناتا ہے۔ وَنُخِرُ، ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، رحموں کے اندر، ما نشاء، جس کو چاہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، یعنی جس کو اللہ رب العالمین ساکت نہیں کرتا ہے، جو حمل گرتا نہیں ہے، تو اس کو ٹھہرایا جاتا ہے مادر رحم کے اندر ایک وقت مقررہ تھا۔ کتنا ہوتا ہے؟ 8 مہینے ہوتے ہیں، 8.5 مہینے ہوتے ہیں، 9 مہینے ہوتے ہیں، 9.5 مہینے ہو جاتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ مادر رحم کے اندر اس کو ٹھہراتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم نخرج، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں۔ دنیا کے اندر کون لاتا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین لاتا ہے۔ کس طرح؟ طفلا، ایک بچے کی صورت کے اندر۔ پہلے کیا تھا؟ نطفہ تھا،
اب حسین بچے کی صورت کے اندر اس کو دنیا میں لایا، کس نے لایا؟ تمہیں کس نے لایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ کیوں لایا؟ ثم لتبلغوا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم پہنچو اشدکم، اپنی جوانی کی عمر کو، پھر 35-40 سال کو پہنچ جاتا ہے اور پھر لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں کہ جب یہ چکنا چور ہو جائیں تو کون زندہ کرے گا؟ جس اللہ نے پیدا کیا اسی کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو الد الخصام بھی کہا گیا، یہ سخت جھگڑالو ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ثم، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یتوفی، تم میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی، 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں۔ دنیا کے اندر آنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، پہلے دادا آتا ہے، باپ آتا ہے، پوتا ہوتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ دادا زندہ ہوتے پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، دادا زندہ ہوتے بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جوانی سے پہلے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو واپس لے لیتا ہے۔ وَمَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے ارذل عمر کی طرف، بدترین عمر کی طرف۔ بدترین عمر سے مراد وہ عمر جس کے اندر انسان کے حواس اور ہوش قائم نہیں رہتے، اور کیفیت کیا ہو جاتی ہے، لکھا لا يعلم من بعد علم شيء، تاکہ وہ نہ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ اب پیدا ہوا تھا اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، کوئی سبق بھی نہیں آتا تھا، الف بے تے بھی نہیں آتی، بات کرنا بھی نہیں آتی تھی، لیکن یہی 35 30 40 50 سال میں پہنچ جاتا ہے، گھنٹوں تقریریں کرتا ہے، 8 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے، لمبے لمبے چوڑے اس کے اوپر دلائل، اس کے پاس دلال ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات بڑھاپے کی ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بیٹوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، اس کے اپنے پوتوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے، جاننے کے باوجود پھر یہ بڑھاپے کے اندر بعض اوقات ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے ارذل عمر کو کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ بھی اپنے ٹھکانے تک پہنچا نہیں سکتا۔ تو انسانوں ذرا غور تو کرو کہ جو پروردگار نطفے کو جمع خون میں، پھر جمع خون کو لوتھڑے میں تبدیل کر کے پھر اس کے اندر ایک روح کو اللہ تعالیٰ پھونک، پھر دنیا کے اندر بچے کی صورت میں لاتا ہے، پھر بچے کو جو پروردگار جوان کر سکتا ہے، جوان سے پھر جب اس کو بڑھاپے تک پہنچا سکتا ہے، یہ تمام زندگی کے مراحل کو تبدیل کرنے، پھر جب اس کو موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ ضرور اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھلائے ہیں۔ کیسے دکھلائے؟ جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے اپنے چچا کو مار دیا تھا، بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، تو ان کو مسئلے کا حل یہ بتلایا گیا تھا کہ بس لوگوں کو کہا جائے کہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا لے دیں، میت کے ساتھ لگا دیں، اٹھ بیٹھے گا، بتلا دے گا کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے۔ ایسا کیا گیا، جب گوشت کا ٹکڑا میت کے ساتھ لگایا تو اٹھ بیٹھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دکھا سکتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ موت کے بعد، قیامت کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے من جو یجادل، جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ویتبع، اور پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی کتب لکھتی ہے کہ علیہ، اس کے نصیب میں، انہو من، کہ جس نے بھی تولاہ دوست بنائے اس کو، جو بھی اس کو دوست بنائے گا، فانہو یضلہ، تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدی، اور رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر، آگ کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، لوگ، ان اگر کنتم ہو تم فی ریب، شک میں، من البعث، جی اٹھنے سے، مرنے کے بعد، فإنا، پس بے شک ہم ہی نے، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر من نطفہ، نطفہ سے، ثم پھر من علقۃ، جمے ہوئے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے، ثم پھر من مضغۃ، گوشت کی بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، شکل والی بھی ہوتی ہے جو بغیر شکل کے بھی، لنبینہ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لکم، تمہارے لیے، اپنی قدرت، ونقر، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، ریموں میں، ماں اس کو جسے نشاء ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، ثم پھر نخرجکم، ہم نکالتے ہیں تم کو، طفلا، ایک مکمل بچے کی صورت میں، ثم پھر ہم پرورش کرتے ہیں تمہاری، تاکہ لتب لو، تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کی عمر کو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، ومنکم، اور تم میں سے من، کوئی ایسے ہیں جنہیں یرد، لوٹا دیا جاتا ہے، الی ارذل العمر، بدترین عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم، جاننے کے بعد، شیئا، کچھ بھی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا